بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فقتل أحدهما في سبيل الله ثم مات الآخر بعده بجمعة أو نحوها فصلوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ قالوا: دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله؟ أو قال: صيامه بعد صيامه لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے دو حضرات صحابہ کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ آخاں کا معنی آتا ہے بھائی چارہ کرنا۔ جب مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تو جو مہاجرین حضرات صحابہ تھے، چونکہ وہ مکے کے اندر اپنا گھر بار، مال و متاع سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ آئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کی مدد اور معاونت کے لیے انصار کے ساتھ بھائی چارہ کروایا تھا۔ ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کے ساتھ کر دیا تاکہ انصاری صحابی ان کی کفالت کریں، ان کا خیال رکھیں جب تک کہ وہ خود مضبوط نہیں ہو جاتے۔ یہاں تک کہ جب مہاجر صحابی خود مضبوط ہو گئے مالی اعتبار سے تو پھر وہ معاملہ بھی نہیں رہا۔ ایسے ہی دو حضرات ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کے درمیان بھی مواخات یعنی بھائی چارہ کروایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ دنیاوی اعتبار سے تم ایک دوسرے کی مدد معاونت کرنا اور ایک دوسرے کی مالی ضروریات کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ تو دو آدمیوں کے درمیان مواخات حضور علیہ السلام نے بھائی چارہ کروایا۔ فقتل احدهما فی سبیل اللہ، دونوں میں سے ایک تو جہاد میں شریک ہوا اور جہاد میں اس کی شہادت ہو گئی۔ ثم مات الآخر بعدہ، دوسرے کا کچھ عرصے کے بعد، ایک جمعہ یا ایک ہفتہ یا 2 ہفتے کے بعد انتقال ہوا، یعنی وہ طبعی موت مرا، پہلا والا شہادت کی موت مرا تھا۔ فصلوا علیہ، حضور علیہ السلام اور ایمان والوں نے ان دوسرے صحابی پر بھی نماز جنازہ پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے پوچھا: ما قلتم، کہ تم نے اپنے اس ساتھی کے لیے کیا دعا مانگی، اللہ سے کون سی دعا کی؟ فقالوا: دعونا اللہ ان یغفر له ویرحمه ویلحقه بصاحبه۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے ان کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ویرحمه، اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور یہ بھی دعا کی کہ ویلحقه بصاحبه، کہ اسے اپنے شہید بھائی کے ساتھ ملا دے، یعنی جن بھائی کا 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ پہلے شہادت سے انتقال ہوا، جو شہید ہوا، چونکہ شہید کا مرتبہ بڑا اونچا سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اور یہ دوسرا بعد میں انتقال کرنے والا طبعی موت مرا ہے، تو ہم نے یہ دعا کی کہ دوسرا بعد والا اگرچہ بعد میں انتقال کیا ہے، وہ شہید کا تو مرتبہ بڑا اونچا ہے، ہم نے یہ دعا کی کہ یہ بھی اس کے ساتھ مل جائے، اور وہاں جس طرح دنیا میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، دونوں میں بھائی چارہ تھا، آخرت میں بھی یہ دونوں ساتھ ہوں اور اسی کے ساتھ اس کا جو ہے ٹھکانہ ہو، اسی کا درجہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ، یہ جو شہید کے بعد اس نے 1-2 ہفتے تک نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ، اور اس نے بعد میں جو عمل کیے ہیں اس عمل کا کیا بنے گا؟ أَوْ قَالَ صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ،
یہ فرمایا کہ اس نے جو اس کے بعد روزے رکھے ہیں ان روزوں کا کیا ہوگا۔ مطلب یہ بتلانا تھا کہ یہ اگرچہ پہلا والا شہید ہمارا شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس نے نماز روزہ اور دیگر اعمال کیے ہیں ان اعمال کا بھی تو کچھ نہ کچھ اجر ملے گا۔ ان اعمال کی وجہ سے اس کا جو درجہ ہے وہ پہلے والے یعنی شہید کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جو حضرات صحابہ کے ذہن میں بات تھی کہ شہید تو بڑا اونچے درجے پر ہوگا اور اس کو بہت نچلا درجہ ملے گا، اور پھر یہ دعا کی کہ دونوں ساتھ ہو جائیں تاکہ دونوں میں دوری نہ رہے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کے اعمال نے، بعد کی نماز روزوں نے اس کو شہید سے بھی کہیں زیادہ اونچے درجے پر پہنچا دیے۔ پھر یہ فرمایا کہ لما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان کے درمیان اتنا زیادہ درجے کا فرق ہے جتنا کہ آسمان و زمین کا۔ یہ جس آدمی کا بعد میں انتقال ہوا ہے وہ شہید سے کہیں اونچے درجے پر فائز ہے اپنے ان اعمال کی وجہ سے۔ حدیث مبارک سے جو بات سمجھانی مقصود ہے وہ یہ کہ اگر اللہ کسی کو لمبی عمر دے، دراز عمر دے، اور وہ اس درازی عمر کے ساتھ نیک اعمال کا اہتمام دے تو یہ نیک اعمال کا اہتمام کرے تو یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ لہذا اگر کسی کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے اور دوسرا کچھ عرصے مزید زندہ رہ کر دنیا سے جاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جو ہے شاید وہ مرتبے میں اونچا ہوگا، بلکہ اس کے بعد جتنے عرصے تک دنیا میں رہا نیک اعمال کی اللہ نے توفیق دی، ان نیک اعمال کی وجہ سے اس کا درجہ پہلے والے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا۔ تو جتنی زندگی کے اندر جو ہے اللہ جو ہے برکت دیتا ہے، جتنی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ نیک اعمال ہوں تو اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، جنت کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں اگر اس کے ساتھ آدمی کے نیک اعمال نہ ہوں اور بدعملی والی اللہ معاف فرمائے زندگی گزارتا ہو، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کوئی اور اعمال ذکر و تلاوت تسبیح کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی لمبی عمر ایک جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نہیں ہوتی، بلکہ یہ زحمت اور شر کا باعث ہوتی ہے۔ تو ایسی لمبی عمر ہو لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ایک اعمال کی توفیق دیں تو اس سے کہیں زیادہ اعمال کی وجہ سے اس آدمی کا جنت میں درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آدمی نہ سمجھے کہ جس کا پہلے انتقال ہوا ہے وہ شاید یا پہلا اگر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا ہے تو وہ اونچے درجے پر فائز ہوا، مجھے تو اس کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اپنے اعمال کی وجہ سے، نماز روزے ذکر و اذکار کی وجہ سے وہ پہلے والے سے کہیں زیادہ جو ہے اونچے درجے پر فائز ہو سکتا۔ تو جس کو اللہ لمبی عمر دے اس لمبی عمر کو نعمت سمجھے، نیک اعمال کے اندر صرف کرے۔ ہم میں سے انگنت ایسے ہیں ہمارے ہم عمر تھے جو اس دنیا سے جا چکے، لیکن اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی، وہ بھی ہمارے ہم عمر تھے اور ہمارے ساتھ کے تھے لیکن ان کو مہلت نہیں ملی، اللہ نے مزید کچھ سال ہمیں مہلت دی ہے، حالانکہ ہماری عمر بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے شخص کی عمر کے برابر ہو چکی، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں مہلت دی کہ اللہ کی ایک نعمت نیک اعمال میں، نماز روزے میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح تلاوت میں آدمی لگا رہے اور اس کی وجہ سے جنت کے اونچے درجات پر انشاءاللہ وہ فائز ہوگا اور اللہ پہلے والے کے مقابلے میں زائد درجات عطا کرے گا اپنے ان اعمال کی وجہ سے، بشرطے کہ ان اعمال کو اس نے اللہ کے رضا، اخلاص اور صدق نیت کے ساتھ کیا ہو، ریا و نمود اور دکھلاوے سے خود کو دور رکھا ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه آمين برحمتك يا أرحم